السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے متعلق کوئی 4 سے 5 ڈیولپمنٹس آج کے دن سامنے آئی ہیں۔ کافی زیادہ تحریک لبیک کے متعلق ایکٹیو انفارمیشن ہم تک پہنچے ہیں، وہ آپ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے مفتی منیب الرحمان، اور حکومت نے اپنے تمام تحفظات اور تمام تر اختلافات جو ان کو تحریک لبیک پاکستان سے ہیں وہ مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھے تھے۔ اس کمیٹی کے اندر طلال چودھری اور محسن نقوی خود بھی شامل تھے، تو انہوں نے اپنے تمام مطالبات اور تحفظات تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو تھے وہ مفتی منیب الرحمان کو بتا دیے تھے، اور اب مفتی منیب الرحمان شاید اسی سلسلے میں اب تحریک لبیک پاکستان کے پاس پہنچے ہیں تاکہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام تر مطالبات اور تحفظات جو ہیں وہ جان سکیں اور ان کو پھر حکومت تک پہنچائے اور پھر درمیانی کوئی راستہ نکالا جائے۔ اور آج جو ہے مفتی منیب الرحمان کی ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے تحریک لبیک پاکستان کے ایک رہنما کے ساتھ، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا، پاک پتن میں اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے 15 افراد کو جو ہے ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، بڑی اچھی خبر تحریک لبیک کے حوالے سے۔ اور تھانہ جو ہے سندر کے متعلق ایک فیک انفارمیشن مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تحریک لبیک کی جانب سے پھیلائی گئی، وہ فیک انفارمیشن تھی، تو تحریک لبیک کے مرکزی آفیشیل اکاؤنٹ کی طرف سے اس کی تردید کی گئی۔ اس خبر میں کیا ایسا تھا جو تحریک لبیک کو خود آ کر جو ہے اس فیک نیوز کو بتانا پڑا اور بعد میں اس کی اصلاح کرنی پڑی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور تیسرا کہ مفتی طارق حسین رضوی صاحب جن کو اہلیہ کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کی اہلیہ جو ہے اب الحمدللہ جو ہے اپنے گھر پہنچ چکی ہیں، تو یہ تمام تر تفصیلات ہیں، اس کی جو ہے وہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی اور سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ مفتی منیب الرحمان جس نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ طلال چودھری کی صدارت میں تشکیل دی گئی، جس میں محسن نقوی جو وزیر داخلہ پاکستان تھے وہ بھی شامل تھے، اور مفتی منیب الرحمان نے اپنی طرف سے چند مطالبات سامنے رکھے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک پر جو اس ٹائم کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس میں نرمی کی جائے اور مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے۔ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے، اس کے بعد حکومت کی جانب سے کچھ تحفظات کیے گئے، کچھ اختلافات تھے تحریک لبیک سے وہ ان کے سامنے رکھے گئے، کچھ مطالبات تھے وہ رکھے گئے، ان کو بتایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گی۔ ان کے اختلافات جب پوچھے گئے مفتی منیب الرحمان کی جانب سے کہ آپ نے اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیوں کیا، تو اس پر حکومت نے ان کو بتایا، محسن نقوی اور طلال چودھری نے مفتی منیب الرحمان کو بتایا کہ تحریک لبیک جو ہے اپنی مرضی سے سیاست کرتی ہے، وہ نہ کسی ریاست کو مانتی ہے، نہ کسی اسٹیٹ کو مانتی ہے، نہ کسی حکومت کو مانتی ہے، اپنی مرضی سے دھرنے دیتی ہے، اپنی مرضی سے احتجاج کرتی ہے، اور ان احتجاج کی وجہ سے ہمارے بین الاقوامی جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اگر وہ امریکن ایمبیسی کے باہر جاتے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہو چکے ہوتے، جیسا کہ پہلے ایسا ہی ہوا تھا کہ جب پاکستان تحریک لبیک نے احتجاج کیا تھا فرانس کے معاملے میں تو فرانس کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے، تو اسی طرح یہ بین الاقوامی جو تعلقات ہیں فورن افیئر میں ہمیں بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے تحریک لبیک کی، اور اگر ہم کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو ان میں تحریک لبیک پاکستان کسی نہ قسم کا کوئی نہ کوئی احتجاج لے کر یا کوئی نہ کوئی اختلاف لے کر سامنے آ جاتی تھی، اور بہت سارے اور بھی تحفظات تھے جو مفتی منیب الرحمان کے سامنے رکھے گئے، اور مفتی منیب الرحمان نے کچھ اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے، تو طے یہ پایا کہ یہ جائیں گے اب تحریک لبیک پاکستان کے پاس مفتی منیب الرحمان اور ان سے جانیں گے کہ ان کے کیا کیا مطالبات ہیں اور وہ کن کن باتوں کو مانیں گے۔ حکومت کی طرف سے جو مطالبات کیے گئے ہیں، جو باتیں کی گئی ہیں اور جو تحفظات حکومت کو ہیں وہ دور کریں گے یا نہیں، تو یہ حکومت کی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے کہ مفتی منیب الرحمان کی ملاقات جو ہے وہ تحریک لبیک کے ایک رہنما سے ہوئی ہے۔ یہ رہنما جو ہے وہ اتنے زیادہ پاپولر یا فیمس تو نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ جو ملاقات کی وہ یہ تھی کہ اس وقت براہ راست جو ہے وہ تحریک لبیک کا ان کے علاوہ بڑا کوئی بھی رہنما منظر عام پر نہیں ہے، اور ایسا کوئی بھی رہنما نہیں ہے جس کے اوپر گرفتاری کے یا گرفتاری کا ڈر نہ ہو یا خوف نہ ہو یا اس کے اوپر ایف آئی آرز نہ ہو، تو یہ ایک امیر تھے جو اس وقت باہر ہیں، تو ان سے مطالبات کا آغاز کیا جائے گا۔ تو مفتی منیب الرحمان اسی وجہ سے ان سے ملاقات کی، یہ تھے جنوبی سندھ کے امیر عمر جان سرہندی صاحب، ان کی مفتی منیب الرحمان سے میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ بڑی خاص میٹنگ ہے۔ میں اندر کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں مفتی منیب الرحمان نے تحریک لبیک کی جانب سے جو حکومت کی جانب سے جو تحفظات تحریک لبیک پر تھے یا جو حکومت کی جانب سے محسن نقوی یا طلال چودھری کی جانب سے جو مطالبات جو تھے وہ رکھے گئے تھے، وہ تمام تر تفصیلات جو ہے مفتی منیب الرحمان اب تحریک لبیک کو پہنچا رہے ہیں کہ اندر یہ باتیں ہوئی ہیں، حکومت کو یہ تحفظات ہیں اور یہ حکومت کے مطالبات ہیں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کو ریلیف دیا جائے گا اور تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اب یہ جو عمر جان سرہندی ہیں تحریک لبیک کے امیر، یہ سندھ کے اندر ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ان کے اوپر گرفتاری نہیں ڈالی گئی، ان کو ایف آئی آر نہیں درج کی
گئی تو اب یہ کھل کر جو ہے وہ مذاکرات میں شرکت کر سکتے ہیں. اب یہ معاملات جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں گے. علامہ سرور سیفی ہو گئے یا جو KPK کے امیر ہیں ان تک یہ معاملات پہنچائیں گے اور حکومت کے تمام تر مطالبات اور تحفظات یہ رکھیں گے. پھر تحریک لبیک فیصلہ کرے گی کہ جو مطالبات انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کیا ہمیں یہ قبول ہے, کیا یہ جو تحفظات حکومت ہم سے کر رہی ہے کیا اس میں ہم گنہگار ہیں بھی یا نہیں, کہ وہ تمام تر جرائم جو حکومت مفتی منیب الرحمان کو بتا رہی ہے یہ تمام تر گناہ ہم نے سرزد کیے بھی ہیں یا نہیں. اب ان کی طرف سے تمام تر پیغامات جو ہیں وہ حکومت تک پہنچائے جائیں گے اور مفتی منیب الرحمان کو تحریک لبیک اپنا واضح پیغام دے گی کہ کیا ہم حکومت کے ان تمام مطالبات کو مانیں گے اور ریلیف حاصل کریں گے. علامہ سعد رضوی کی رہائی کے متعلق اس میں بات ہوگی, مسجد رحمت للعالمین کو کھولنے کے حوالے سے بات ہوگی, مختلف لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا جن کے اوپر ATC عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی کے پرچے ہیں وہ تمام خارج ہوں گے. یہ مختلف قسم کے مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے. اور ایک طرف ہمیں ابھی تک آن بورڈ جو ہے وہ تحریک لبیک کے کچھ مطالبات سامنے ہیں سرور سیفی صاحب کے, جو ہم نے اس دن آپ کے سامنے رکھے تھے. 5 قسم کے مطالبات رکھے گئے تھے جن میں علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی کی بازیابی بھی شامل تھی. لیکن اب حکومت کے ساتھ جو اندرونی طور پر معاملات چلیں گے, مذاکرات ہوں گے, وہ کس بنیاد پر تحریک لبیک ان کے سامنے رکھے گی اور تحریک لبیک کون کون سے ان کے مطالبات مانیں گے, یہ نہایت اہم ہوگا. مطلب یہ کہ اب تحریک لبیک کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ یہ جو پوزیٹیو ایک ایفرٹ ہوئی ہے مذاکرات کے لیے یا ایک جو ہے وہ پروسیڈ ہوئی ہے یا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مذاکرات کو لے کر, یہ ایک اچھی خبر ہے تحریک لبیک پاکستان کے لیے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان مزید کس طرح کاوشیں کر کے اب تحریک لبیک کا پیغام ان تک پہنچائے گی اور درمیانی کوئی بھی راستہ نکال کر یہ دونوں کے مابین جو ہے وہ مذاکرات کریں گے. دونوں کی طرف جو ایک نفرت کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ نہایت اہم ملاقات تھی جس میں اندرونی اور بیرونی تمام معاملات پر ڈسکشن ہوئی تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. مفتی منیب الرحمان اور اومن جان سرہندی جو کہ امیر ہیں جنوبی سندھ کے, یہ بڑی اہم انفارمیشن اور اپڈیٹ تھی. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بتا دیں کہ پاک پتن کے ضلع میں 15 کارکنان کی ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہوگی. یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پوزیٹیو جو ہے فیس ہمیں دیکھنے کو ملا. اس کے بعد یہ ایک فیک خبر چلائی گئی ہے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر, تحریک لبیک کے مختلف سوشل میڈیا پیجز پر ایک فیک خبر چلی کہ تھانہ سندر ہے اس میں 10 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوگی. جب یہ خبر پہنچی تو تحریک لبیک کے جو آفیشیل وکلا جو اسپوک پرسن ہے وہاں پر پہنچے کہ جو 10 ضمانتیں منظور ہوئی ہیں وہ کس طرح ہوئی ہیں تھانہ سندر میں, اور وہاں پر ان 10 افراد کے اہل و عیال بھی پہنچے. ایک پورا فیکٹ اینڈ فگر دیا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. لیکن جب وہ وہاں پر وکلا گیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ ایک فیک خبر تھی جو مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر چل رہی تھی. تو یہ فیک خبر کو لے کر جو ہے وہ پھر ایک اپڈیٹ کی گئی, ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ایک میسج بھیجا گیا مرکز کی جانب سے, تحریک لبیک کی جانب سے, کہ اس قسم کی فیک نیوز سے اجتناب کریں اور کسی قسم کی فیک نیوز نہ پھیلائیں, بلکہ اس کی درستگی ہوئی کہ 10 ضمانتیں منظور ضرور ہوئی ہیں. وہ FIR 3463/25 کی FIR تھی جن میں شادرہ ٹاؤن کے تھانے میں 10 ضمانتیں تحریک لبیک کی مزید منظور ہوئی ہیں. مطلب کہ مجموعی طور پر آج کے دن 25 ضمانتیں منظور ہوئی تحریک لبیک پاکستان کی. اور تحریک لبیک پاکستان فوراً جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آ کر یہ خبر چلائی کہ آپ یہ فیک نیوز پھیلانا بند کریں. یاد رکھیے گا جب سے تحریک لبیک پاکستان پر سانحہ مرید کے ہوا اور جو وہ فسطائیت اور ظلم ہوا, اس کے بعد سے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ تو تمام بین ہو چکے تھے, ان پر تمام کڑی نظر رکھی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے, سیکیورٹی اداروں کی جانب سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے. تو جو کریکٹ انفارمیشن تھی, جو اوتھینٹک انفارمیشن تھی مرکز کی جانب سے, وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. اس کا فائدہ اٹھایا بہت سے جو ایسے لوگ تھے جو تحریک لبیک سے نفرت رکھتے تھے, وہ فیک نیوز پھیلانا شروع کر دی اور لوگ اس پر یقین بھی کرنے لگے کیونکہ کوئی ایگزیکٹ سورس تب نہیں تھا تحریک لبیک پاکستان تک کی صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کا. تو وہ جو پیریڈ یہ 3 مہینے گزرے یہ کارکنان کے لیے بھی بڑے مشکل تھے, مرکز کے لیے بھی بڑے مشکل تھے, کیونکہ ایسی نیوزز کو, ایسی فیک خبروں کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن بہرحال تحریک لبیک اس مشکل وقت سے گزری اور اب جو ہے وہ تحریک لبیک باقاعدہ طور پر نئے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو کر چکی ہے اور ان نئے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ویریفائڈ نیوزز چلائی جاتی ہیں. اور جیسے کہ اس فیک نیوز کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا, نئی نیوز چلا کر نئی وہاں سے مرکز کی جانب سے نیوز چلی. اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ مفتی طارق حسین رضوی جو کہ ایک ضلع کے امیر تھے, ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج کے دن جو ہے وہ پولیس نے ریڈ کی اور بڑی تعداد میں پولیس کی بھاری نفری نے ریڈ کی. اس ریڈ کے دوران ان کی جو بیگم تھی,
اہلیاں تھیں ان کو گرفتار کیا گیا، وہ خود تو نہ ملے لیکن ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، اور الحمدللہ اب ہم تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اب وہ جو ان کی اہلیہ تھی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر صحیح سلامت واپس پہنچ چکی ہیں۔ لیکن یہ نہایت ہی غلیظ اور غلط حرکت ہے۔ اگر ایف آئی آر تھی بھی مفتی طارق حسین رضوی تک تو ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں مل رہے تھے، دوبارہ ریڈ کرتے، دوبارہ کوشش کرتے، لیکن فیملیز کو اٹھا لینا، چادروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، یہ کسی قسم کے انسانی حقوق کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو حکومت کو سوچنا چاہیے جن لوگوں پر ایف آئی آر ہے آپ ان کو قانونی طور پر عدالتوں میں پیش کریں، ان کو گرفتار کریں، لیکن ان کی فیملیز کو تنگ کرنا، اگر ان لوگوں کو گھر والوں کو تنگ کرنا، یہ نہایت ہی غیر انسانی جو ہے وہ طرز عمل ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے متعلق کچھ اچھی آج خبریں ہمیں دیکھنے کو ملی، کچھ اچھی پوزیٹیو تھی، جن میں 25 افراد مجموعی طور پر جو ہے ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہمارے یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔